اس میں ہم ایک پیراسیٹامول تو لازمی فرض سمجھ کے کھا لیتے ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشن. بخار ہوتا ہے دو کھا لیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب تو اتنا ہاتھ ہمارا کھل گیا ہے, پیٹرن اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک بھی خود ہی کورس کر لیتے ہیں. 3 دن کا کر لو, 7 دن کا کر لو, 500 ملی گرام صبح کھاؤ, شام کو کھاؤ. اور جو زیادہ سیانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانے کے ساتھ کھا لو. مطلب ہر گھر میں ایک اپنا ہی ایک رواج ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس وائرس, اور یہ جو سیلف میڈیکیشن کا طریقہ کار ہے یہ صحیح ہے؟ ایسے مطلب اینٹی بایوٹک کھا لینی چاہیے؟ نہیں, ٹوٹلی بالکل ایسے تو غلط ہے. اینٹی بایوٹک کھانے کی وجہ سے ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے, اور اس ریزسٹنس کی وجہ سے جو دیکھیے اس کی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایتھرومائسن, میں نام لے رہا ہوں, ایتھرومائسن ایک دوا تھی جو کہ پہلے گلے کی دوا کے نام سے مشہور تھی. جہاں گلا خراب ہوا لوگوں نے گئے اور کھا لیا. آج بھی یورپ میں یہ جو نمونیا کے کیسز ہیں وہ ایتھرومائسن سے ٹریٹ ہوتے ہیں. سوچے. اور ہمارے یہاں گلا ٹھیک نہیں ہوتا اس سے. یورپ میں تو آپ کو ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹک دیتے ہی نہیں ہیں. بالکل پرسکرپشن ہونا ضروری ہے, لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی دوا لینے جائیں آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ خطرناک دوائیں مل جاتی ہیں, بہت خطرناک دوائیں مل جائیں گی. نیند کی گولیاں آرام سے مل جاتی ہیں. لیکن یہ ہم کیا اسے سیریس لیں؟ کوئی اس کی ویکسین ہے؟ کس طرح سے بچیں؟ دیکھیے اس کا بچاؤ کا طریقہ یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اپنی قوت مدافعت بڑھائیں. ہم نے اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کا کوئی سوچا ہی نہیں ہے. ہم وقت جب آتا ہے نا, جب کہتے ہیں ایٹ دی 11th آور, تو ہم سوچتے ہیں. قوت مدافعت کے لیے آپ کو 6 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. نمبر 1 از دا بیلنس ڈائٹ, نمبر 2 از دا ایکسرسائز, نمبر 3 کہ آپ اسٹریس کو مینج کرنا سیکھیں. تغیرات ہیں اس نے لوگوں کی طبیعت کو بحال کر دیا ہے. یعنی کہ کبھی تھوڑی سی سردی, کبھی اچانک سے گرمی. اب لوگ سمجھ نہیں آ رہا انہیں کہ وہ جیکٹ پہنے نہ پہنے, کمبل اوڑھیں نہ اوڑھیں, پنکھا چلائیں نہ چلائیں. ایسے میں کیا ہو رہا ہے, نزلہ, زکام, کھانسی, گلے خراب ہونا, آنکھوں سے پانی نکلنا, اور لوگوں کی کیفیت جو ہے جی کئی دن چل رہی ہے. یعنی 2 دن 3 دن کی بات نہیں, ہفتہ بھر یہ معاملہ چل رہا ہے. بھائی سول اسپتال جنا عباسی سمیت سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز اور ایمرجنسی میں روزانہ آپ سوچیں 2000 سے زائد کیسز آ رہے ہیں انفلوئنزا کے. اور پرائیویٹ اسپتالوں میں تعداد الگ ہے, وہ تو آپ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ الگ ہے. طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شہری ماسک پہنے, دھول مٹی سے احتیاط کریں, ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں, اور رش والی جگہوں سے پلیز پرہیز کریں. تو وہ تو ہم نے عادتیں بالکل چھوڑ دی جو ہم نے کووڈ میں سیکھا تھا. اس کو ہم نے کہا بس یہ کووڈ کے لیے ہی تھا. نہیں جی, اب جتنی فاگ اور جتنی پولوشن, جتنی اسموگ ہے, آپ نے یہ سب لازمی کرنا ہے. تو چلیں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر سید تحسین اختر صاحب. تھینک یو سو مچ تحسین جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. تو ذرا بتائیے گا یہ جو فلو وائرس, یہ وائرس ہے کیا ہے, اس کی جو علامات ہیں سب کو ہی ہو رہا ہے یا یہ لوگ ہو کیا رہا ہے اس وقت سب کے ساتھ, یہ بتا دیں. اچھا, جو ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے اس میں نزلہ, زکام, بخار اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ سب فلو سے نہیں ہوتا, انفلوئنزا سے نہیں ہوتا. اس میں ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن کولڈ. اس کے علاوہ اور بھی وائرسز ہوتے ہیں جو کہ سردیوں میں کرتے ہیں. اب جو فلو پھیلا ہے جس کی آپ تذکرہ کر رہے تھے وہ ہے انفلوئنزا اے, اور یہ اس میں ایک میجر شفٹ آیا ہے اس کے وائرس میں, اور یہ پورے یورپ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے. امریکہ میں بھی یہ اب وارد ہو گیا ہے, اور پاکستان میں بھی کافی عرصے سے یہ ڈائگنوز ہوا ہے, اور اس کو نام دیا گیا ہے H3N2, اور اس کو سب کلیٹ کے کہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے اس وائرس نے پورے اس کو لپیٹ میں لیا ہے. اس کی کامن علامات کیا ہے کہ اس میں فیور ہوگا, سڈن فیور ہوگا, اچانک آپ کو ایک دم فیور ہو جائے گا. کتنا ٹیمپریچر؟ 100 سے زیادہ ہوگا, ایون 101, 102, 104 تک جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو سر میں درد, جسم میں درد, گلا خراب اور خشک کھانسی. اور یہ بڑا کنٹیجیس ہے کہ ایون کہ 6 میٹر کے فاصلے پر اگر آپ سے کوئی ہے تو یہ آپ کو ڈراپلیٹ انفیکشن کے تھرو لگ جائے گا, اور ود ان اے ڈے اور 2 آپ کو بھی یہ چیز شروع ہو جائے گی. اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ بھی بہت کم ہے, تو بہت جلدی پھیلاؤ اس کا ہو رہا ہے. اس لیے ایک گھر میں آتا ہے تو گھر کے سارے افراد مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ ایک تو یہ انفلوئنزا سے کوئی بھی وائرل ہو اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے خود ساختہ ایک تو سیلف میڈیکیشن شروع کی ہوئی ہے. اس میں ہم ایک پیراسیٹامول تو لازمی
فرض سمجھ کے کھا لیتے ہیں وداؤٹ اینی بخار پرسکرپشن، ہوتا ہے 2 کھا لیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب تو اتنا ہاتھ ہمارا کھل گیا ہے، پیٹرن اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک بھی خود ہی کورس کر لیتے ہیں. 3 دن کا کر لو، 7 دن کا کر لو، 500 ملی گرام صبح کھاؤ، شام کو کھاؤ. اور جو زیادہ سیانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھانے کے ساتھ کھا لو. مطلب ہر گھر میں ایک اپنا ہی ایک رواج ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس وائرس، اور یہ جو سیلف میڈیکیشن کا طریقہ کار ہے یہ صحیح ہے؟ ایسے مطلب اینٹی بایوٹک کھا لینی چاہیے؟ نہیں جی، ٹوٹلی بالکل ایسے تو غلط ہے. اینٹی بایوٹک کھانے کی وجہ سے ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے، اور اس ریزسٹنس کی وجہ سے جو دیکھیے اس کی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایتھرومائسن، میں نام لے رہا ہوں، ایتھرومائسن ایک دوا تھی جو کہ پہلے گلے کی دوا کے نام سے مشہور تھی. جہاں گلا خراب ہوا لوگوں نے گئے اور کھا لیا. آج بھی یورپ میں یہ جو نمونیا کے کیسز ہیں وہ ایتھرومائسن سے ٹریٹ ہوتے ہیں. سوچے. اور ہمارے یہاں گلا ٹھیک نہیں ہوتا اس سے. یورپ میں تو آپ کو ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹک دیتے ہی نہیں ہیں. بالکل پرسکرپشن ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بھی دوا لینے جائیں آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ خطرناک دوائیں مل جاتی ہیں، بہت خطرناک دوائیں مل جائیں گی. نیند کی گولیاں آرام سے مل جاتی ہیں. لیکن یہ ہم کیا ایسے سیریس لیں؟ کوئی اس کی ویکسین ہے؟ کس طرح سے بچیں؟ دیکھیے اس کا بچاؤ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اپنی قوت مدافعت بڑھائیں. ہم نے اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کا کوئی سوچا ہی نہیں ہے. ہم وقت جب آتا ہے نا، جب کہتے ہیں ایٹ دی 11th hour، تو ہم سوچتے ہیں. قوت مدافعت کے لیے آپ کو 6 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. نمبر 1 از دا بیلنس ڈائٹ. نمبر 2 از دا ایکسرسائز. نمبر 3 کہ آپ اسٹریس کو مینج کرنا سیکھیں. نمبر 4 آپ کو 7 hours کی نائٹ سلیپ چاہیے. نمبر 5 آپ کو سوشل کانٹیکٹس اپنے بہتر کرنے ہیں، لوگوں سے میل جول، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یہ بہتر کرنا ہے. پھر اوائڈنس آف ہارمفل سبسٹینسز ہے، ان سے بچنا ہے. یہ سارا کچھ آپ کریں گے تب جا کر کے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی. اوائڈنس آف سبسٹنس جو ہے ہارمفل سبسٹنسز میں آئی تھنک یہ آپ کی پولیوشن بھی آ جاتی ہے، پولیوٹیڈ ایئر بھی آ جاتی ہے. جی بالکل آ جاتی ہے. تمباکو نوشی بھی آ جاتی ہے. اور ہاں جتنے قسم کے آپ دیکھ لیں یہ ہارمفل سبسٹنس ان سے بچنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری قوت مدافعت بڑھے گی. لیکن 2 چیزیں تو بالکل نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں. ایک ایکسرسائز نہیں ہے، ایک رات کی نیند نہیں ہے. صحیح بات ہے. 4 گھنٹے سو کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فریش بڑا رہیں گے. تیر مار لیا، کمال کر لیا ہم نے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے بتائیں کہ آج کل اپنی ڈائٹ میں کون سی ایسی چیز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے جس سے ہمیں یہ وائرل، کیونکہ یہ ڈرائی فروٹ کا بھی سیزن ہے، تو کیا ہمیں ایسی دیکھیے ملٹی وائٹامنس، جس میں وائٹامن سی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے قدرت کے اشارے بھی ہمیں دے رہے ہیں. جتنے یہ رسدار پھل ہیں ان میں وائٹامن سی کی مقدار زیادہ ہے. امرود میں بے تحاشا وائٹامن سی ہے، لیکن لوگ اپنی چوائس کے حساب سے کھاتے ہیں. آپ کو اور ہمیں موسم کے اعتبار سے جو موسم کا پھل ہے وہ کھانا چاہیے، فریش فروٹس. تو اس سے آپ کو وائٹامن سی. اگر آپ کا گلا خراب ہو یا آپ کو نزلہ زکام ہو تو اس میں آپ یہ سٹرس فروٹس کھا سکتے ہیں؟ یہ کینو بالکل کھا سکتے ہیں، بس کھٹے پھل نہ کھائیے. ادروائز سارے پھل کھائے جا سکتے ہیں. اور پھل کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ رات کے ٹائم پہ نہ کھائیں، دن کے ٹائم پہ کھائیں. اور ایسے وقت کھائیں جب آپ کا بالکل یعنی کہ فوراً کھانے کے بعد نہ کھائیں، 1-2 گھنٹے کے بعد ایمٹی اسٹمک آپ کا نام. اچھا ذرا یہ بتا دیں اب یہ جو وائرس ہے اس کا کیا دورانیہ ہونا چاہیے؟ فرض کریں اگر 2 ہفتے پرسسٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا لازمی ہے. دیکھیے 2 ہفتے نہیں پرسسٹ کرتا، یوزلی 1 ہفتے کا یہ سارا کچھ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے. جب کبھی آپ کو فیور 4 دن سے زیادہ ہو جائے یا پھر جو کھانسی ہے وہ پروڈکٹیو ہو جائے، یعنی اسپیوٹم آنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ لیجئے کہ اب بیکٹیریل انفیکشن یہ آ گیا ہے. آپ کو لازمی ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا چاہیے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قوت مدافعت میں کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کو نمونیا ہونے کا چانسز بڑھ جاتا ہے اور پھر ہاسپٹلائزیشن تک بات چلی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، کیونکہ اس پہ دیکھیے جو انویسٹیگیشن ہے ہم نہیں کراتے اور نہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ انفلوئنزا کے لیے ٹیسٹ کرائیں. لیکن اسپیشلی بچے اور جو بزرگ ہیں وہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں. جی ان کو ویکسینیشن عموماً بچوں میں 2 شاٹس لگاتے ہیں، بڑوں میں 1 ہی شاٹس کافی ہے. تو وہ ویکسین اگر لگا دیں، اور ہر سال اس کی ویکسین نئی بن کر کے آتی ہے. کس سیزن میں لگتی ہے یہ؟ عموماً ہم لگا دیتے ہیں ونٹر آنے سے پہلے، یعنی ستمبر کے مہینے میں لگا لیا جائے تو پھر پورا سال اگر ہوا بھی اگر انفلوئنزا تو وہ سیویریٹی کی طرف نہیں جائے گا. قوت مدافعت آپ کی اس کے خلاف رہے گی. اور جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں جی جس میں پہلی ورج پہ ہیں، بارڈر لائن پہ ہیں، ان کو کوموربڈ کے ساتھ
کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے، کوئی ڈائبٹک ہے اور رینل ڈیزیز ہے یا ایسٹمیٹک ریسپائریٹری ڈیزیز ہیں، سی او پی ڈی ہے جو اسموکرز کو ہو جاتی ہے، ان سب کو لگانا چاہیے. یہ ستمبر کے مہینے میں وہ سب لگوا لیں. ٹھیک. اور آپ نے کہا کہ بھائی اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں، ایکسرسائز کریں، ڈسٹنس رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی واش کریں اور کوشش کریں کہ باہر نکلتے وقت آپ نے جی ماسک ضرور پہننا ہے اور ایسے کھانے کھائیے جو آپ کی قوت مدافعت یعنی کہ وائٹامن سے بھرپور جی نیوٹریشن سے بھرپور چیزیں آپ نے کھانی بہت ضروری ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تحسین فار جوائننگ اس. بہت شکریہ.